خوش آمدید لسنرز. Today I am going to start episode number 14 of زندگی تیرے نال از قلم حرم شاہ. اور اگر آپ کو ناول پسند آ رہی ہے تو جلد سے جلد چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ہماری یوٹیوب فیملی کا حصہ بن جائیں. ارشمان آن کو لاہور چھوڑ کر آ چکا تھا، لیکن سارا دھیان ابھی بھی اسی پر تھا. وہ اسے خود سے دور کر کے محفوظ تو کر گیا تھا، لیکن اپنا دل بھی اسی کے پاس چھوڑ آیا تھا. وہ جس سے ایک پل کی دوری ارشمان ملک کو گوارا نہیں تھی، آج مجبوری میں اسے خود سے اتنا دور بھیجنا پڑا تھا، اور یہ ارشمان کے لیے سب سے بڑی سزا تھی. ملک صاحب، اپنے خاص آدمی کی آواز پر ارشمان نے سر اٹھا کر اسے دیکھا. آپ سے ملنے کوئی آیا ہے؟ اس آدمی کی جھجک پر ارشمان کافی حیران ہوا. اس سے اس کے ڈیرے پر اکثر ہی کوئی نہ کوئی ملنے آتا تھا، تو پھر اس گھبراہٹ کی وجہ کون ہے؟ ارشمان نے سامنے موجود کاغذات پر دھیان دیتے ہوئے پوچھا تھا. اعظم چودھری. اس نام پر ارشمان کی آنکھوں میں وحشت اتری اور اس نے انگارہ ہوتی آنکھیں اٹھا کر اپنے آدمی کو دیکھا. اس کی اتنی جرأت! غصے سے کہتے ہوئے ارشمان اپنی جگہ سے اٹھا اور ڈیرے سے باہر آیا، جہاں اعظم اپنی گاڑی کے پاس شان سے کھڑا تھا. تمہاری اتنی ہمت کہ تم ملکوں کے ڈیرے پر قدم رکھو اعظم چودھری؟ اگر چاہتے ہو ہاتھ پیر سلامت رہیں تو دفع ہو جاؤ یہاں سے، ورنہ خود چل کے جانے کے قابل نہیں رہو گے. اس کی بات پر اعظم کے ماتھے پر بل آئے. وہ اپنی گاڑی سے دور ہوا اور ارشمان کے پاس آیا اور اس کے کاندھے پر اپنا ہاتھ رکھا. تم سے بات کرنی ہے مجھے ارشمان، لیکن مجھے نہیں کرنی. ارشمان نے غصے سے اعظم کا ہاتھ جھٹک کر کہا تو اعظم نے گہرا سانس لے کر اپنے غصے پر قابو کیا. اس کے سامنے موجود وہ آدمی اسے ابھی بھی اپنا نادان چھوٹا بھائی لگا تھا. بس ایک بار میری بات سن لو ارشمان، اس کے بعد میں خود یہاں سے چلا جاؤں گا. لیکن بس ایک بار جوش کی بجائے ہوش سے کام لے کر میری بات سن لو. ارشمان نے اس کی بات پر کچھ دیر سوچا. چہرے کے زاویے بتا رہے تھے کہ وہ اس شخص پر بھروسہ نہیں کرتا، لیکن پھر کچھ سوچ کر ارشمان نے ہاں میں سر ہلایا اور اسے پیچھے آنے کا اشارہ کرتا اپنے کمرے میں چلا گیا. اعظم اس کے سامنے موجود کرسی پر بیٹھ گیا تو ارشمان نے سرد مہری سے اس کی جانب دیکھا. جو کہنا ہے جلدی کہو، زیادہ دیر تمہیں یہاں برداشت نہیں کر سکتا میں. ارشمان کی بات پر اعظم نے سرد سی آہ بھری تھی. تمہارا یہ جوش اور جذبات سے کام لینا ارشمان ہمیں پہلے بھی نقصان میں ڈال گیا تھا اور آج بھی ڈال رہا ہے، لیکن تمہاری طرح ہوش سے کام میں نے بھی نہیں لیا تھا، اسی لیے تو اتنے سالوں سے یہ بات سوچ نہیں سکا. صاف صاف کہو کیا کہنا ہے. ارشمان نے اپنے سامنے پڑے پیپرز کو دیکھتے ہوئے کہا. ماموں نے بابا کو نہیں مارا تھا ارشمان، نہ ہی بابا نے ماموں کو مارا تھا، بلکہ ہمیں وہ دکھایا گیا جو ہوا ہی نہیں. ارشمان 12 سال پہلے کا ہر واقعہ یاد کر کے اپنی مٹھیاں بھیج گیا. اور تمہیں کیوں کر لگتا ہے کہ میں تمہاری بات پر یقین کروں گا؟ کیونکہ جو میں تمہیں بتانے جا رہا ہوں، مجھے امید ہے کہ تم بھی اس بارے میں سوچنے پر ضرور مجبور ہو جاؤ گے. بس ایک بار میری بات کو جوش کی بجائے ہوش سے سننا. کچھ دیر سوچ کر ارشمان نے اس بات میں سر ہلایا تو اعظم نے اسے ہر وہ بات بتا دی جو لیزا نے اسے بتائی تھی، اور ان دلائل کو سن کر ارشمان بھی گہری سوچ میں ڈوب چکا تھا. ہم دونوں نے ہی تب ایک غلطی کی تھی ارشمان. اس بارے میں سوچنے کی بجائے جذبات کے بھنور میں بہہ گئے تھے. شاید اسی لیے ہم دونوں یہ بات سوچ نہیں پائے، لیکن کسی نے ایک ہی رات میں یہ بات سوچ لی. آخری بات کہتے ہوئے اعظم کے ہونٹوں پر ہلکی سی مسکان آئی تھی. اعظم نے ایک نظر ارشمان کو دیکھا جو گہری سوچ میں ڈوبا وہاں بیٹھا تھا. دیکھو ارشمان، میں یہ نہیں کہتا کہ تم مجھ پر یقین کرو، بس اتنا چاہتا ہوں کہ تم اس بارے میں سوچو تاکہ ہم دونوں اس بیجا نفرت سے باہر آ سکیں جو سالوں سے ہمیں نگل رہی ہے. اس بات پر ارشمان نے نظریں اٹھا کر اعظم کو دیکھا. وہ چاہ کر بھی اعظم کو دھتکار نہیں سکتا تھا، کیونکہ جو دلائل اعظم نے دیے تھے وہ بیجا نہیں تھے. اپنے پھوپھا کو تو وہ بھی جانتا تھا. وہ تو انتہائی امن پسند آدمی تھے اور اس کی پھپھو کو جان سے زیادہ چاہتے تھے. پھر وہ ایسا کیسے کر سکتے تھے؟ لیکن پھر وہ ملازمائیں اور ان کی باتیں. ارشمان بہت گہری کشمکش میں مبتلا ہو چکا تھا. اگر جو تم کہہ رہے ہو وہ سچ ہے تو یہ سب کس نے کیا؟ ارشمان نے اضطراب کے عالم میں پوچھا. یہ میں نہیں جانتا، لیکن اتنا جانتا ہوں کہ دشمن جو کوئی بھی تھا، تمہارا یا میرا، بہت قریبی تھا اور شاید آج بھی ہے. ارشمان اس بات پر مزید بے چین ہوا. اعظم گہرا سانس لے کر اٹھ کھڑا ہوا. مجھے امید ہے ارشمان کہ اس مرتبہ تم عقل مندی سے کام لوگے، نہ کہ جذبات سے. اتنا کہہ کر اعظم وہاں سے چلا گیا، لیکن ارشمان کو مکمل طور پر اضطراب میں ڈال چکا تھا. سین چینج.
آج سلطان اور انابیہ کی مایو کی رسم تھی۔ سب لوگ خوشیوں میں مصروف تھے اور کنیز تنہا کمرے میں گھٹنوں میں چہرہ چھپائے رو رہی تھی۔ اسے سلطان اور انابیہ کی شادی کے بارے میں خبر ہوئے تقریباً 2 ہفتے ہو چکے تھے، اور یہ سارا وقت کنیز نے امّی سے چھپ کر کتنے آنسو بہائے تھے یہ وہی جانتی تھی۔ اپنی ہر نماز کے بعد اس نے رب سے بس یہی دعا مانگی تھی کہ سلطان بس اس کا رہے، اس کی محبت بس اسے ملے، لیکن شاید اس کی دعا بھی قبول نہیں ہو رہی تھی، اسی لیے اس کا سلطان اس کے ہاتھ سے ریت کی طرح پھسل کر انابیہ کی گود میں گرتا جا رہا تھا۔ اس دن کے بعد کنیز کا سامنا بھی اس سے نہیں ہوا تھا۔ شاید وہ کنیز سے نظر ملا نہیں پا رہا تھا، لیکن اس معصوم کو تو یہی لگ رہا تھا کہ وہ اب اپنے سلطان کو اچھی نہیں لگتی، یا اس سے کوئی ایسی غلطی ہو گئی ہے جس کی وجہ سے سلطان اس سے دور ہو کر انابیہ کا ہو رہا ہے۔ یہ بات اپنے معصوم ذہن میں بیٹھاتی کنیز اپنے آنسو پوچھ کر اٹھی اور سر پر دوپٹہ لیتے ہوئے کمرے سے باہر نکل آئی۔ سلطان کے کمرے کے باہر آ کر اس نے کانپتے ہاتھوں سے دروازہ کھٹکھٹایا۔ آ جاؤ۔ سلطان کی سرد مہر سی آواز پر وہ دروازہ کھول کر کمرے میں داخل ہو گئی۔ سلطان جو اپنی ماں کی خوشی کے لیے سفید شلوار قمیض پہن کر کھڑا تھا، کنیز کو دیکھ کر اس کا ہر زخم پھر سے ہرا ہو گیا۔ کنیز نے ایک نظر اسے سر سے لے کر پیر تک دیکھا اور پھر آہستہ آہستہ قدم اٹھاتی اس کے پاس آئی۔ سائیں! کنیز کے پکارنے پر سلطان اپنا سر جھکا گیا تھا۔ اس کا دل کیا اس لڑکی کے پیروں میں گر جائے اور اس سے کی جانے والی زیادتی پر ساری زندگی اس سے معافی مانگتا رہے۔ آپ سے کچھ پوچھ لوں؟ کنیز کی رندی ہوئی آواز نے اس آدمی کا دل چیر کر رکھ دیا تھا۔ پوچھو۔ سلطان نے اپنے بکھرے جذبات پر قابو پاتے ہوئے کہا تھا۔ مجھ سے کیا غلطی ہوئی ہے؟ آپ بتا دیں، قسم سے میں وہ غلطی پھر نہیں کروں گی۔ کنیز کی بات نے سلطان کو مکمل طور پر توڑ کر رکھ دیا تھا۔ سلطان نے ہاتھ بڑھا کر اسے اپنے قریب کرتے ہوئے اپنی آغوش میں لے کر اپنا چہرہ اس کی گردن میں چھپا لیا اور کب سے گلے میں اٹکے آنسوؤں کو بہنے کی اجازت دے دی۔ مجھے پتا ہے میں بری ہوں، اسی لیے آپ دوسری شادی کر رہے ہیں نا؟ مجھے بتا دیں میں نے کیا کیا ہے؟ چاہے تو 2 تھپڑ لگا لیں، لیکن بس انابیہ باجی سے شادی نہ کریں۔ کنیز نے اس کے مضبوط وجود میں سمٹ کر روتے ہوئے کہا تو سلطان کے آنسو مزید روانی سے بہنے لگے۔ اس کا دل کیا اس نازک سی گڑیا کو اپنے دیے ہر گھاؤ سے بچا کر خود میں چھپا لے۔ ایک بات یاد رکھنا کنیز، تم بری نہیں ہو، نہ ہی تم نے کچھ کیا ہے۔ اگر قصور ہے تو تمہاری قسمت کا، جس نے تمہیں اتنے کمزور آدمی کے ساتھ جوڑا ہے۔ سلطان نے اس کی کمر سہلاتے ہوئے کہا، جو رو رو کر ہلکان ہو رہی تھی۔ جانتی ہو، اگر تمہارے لیے دنیا سے لڑنے کی بات آتی تو میں بخوشی لڑ جاتا، لیکن ایک جانب تم ہو کنیز، میری محبت، چاہت، میرا جنون، تو دوسری جانب میری ماں ہے، وہ جو مجھے اس دنیا میں لائی، وہ جس کے قدموں تلے میری جنت ہے۔ سلطان نے اس کی گردن سے چہرہ نکالے بغیر ہی نم آواز میں کہا تھا۔ میں ان سے نہیں لڑ سکتا کنیز۔ سلطان نے مضبوطی سے کنیز کو خود میں سماتے ہوئے کہا تھا۔ آپ ان سے رو کر کہیں نا کہ میں آپ کی بیوی ہوں، وہ مان جائیں گی۔ جب میں اپنی اماں سے رو کر کچھ مانگتی تھی نا تو میری اماں ضرور دیتی تھی۔ کنیز کی معصوم بات پر سلطان کو اپنے اندر سب کچھ ٹوٹتا ہوا محسوس ہوا۔ میرے بچپن سے ان کی خواہش تھی کہ میری شادی انابیہ سے ہو۔ اگر میں نے ان کی خواہش پوری نہیں کی تو وہ ٹوٹ جائیں گی کنیز، اپنی بہن کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہیں گی، جن سے ان کی بیٹی 10 سال کی عمر میں امانت کے طور پر لے لی تھی۔ سلطان نے اسے سمجھانا چاہا، اپنی مجبوری سے آگاہ کرنا چاہا۔ میں اپنی ماں کا سر شرمندگی سے جھکتے ہوئے نہیں دیکھ سکتا۔ اس بات پر کنیز سلطان سے دور ہوئی اور نم آنکھوں سے اسے دیکھا تھا۔ فاسنے دوست کو نہیں کہتے نا، منگیتر کو کہتے ہیں نا؟ کنیز کے سوال پر سلطان کا سر شرم سے جھک گیا اور اس نے ہاں میں سر ہلایا، جبکہ اس کا جواب کنیز کو مکمل طور پر توڑ گیا تھا۔ آپ نے پھر سے مجھ سے جھوٹ بولا، میرے ان پڑھ ہونے کا فائدہ اٹھایا سائیں۔ اس کی آواز میں موجود دکھ کو محسوس کر کے سلطان کا دل کیا کہ اپنی جان لے لے۔ اللہ کسی کو کسی بھی مشکل میں ڈال دے، لیکن کبھی اتنا بے بس نہ کرے کہ لوگ اس کی بے بسی کا فائدہ اٹھانے لگیں، کیونکہ جب اسے سب پتہ لگتا ہے نا تو بہت تکلیف ہوتی ہے سائیں، بہت۔ کنیز نے اپنے سینے پر ہاتھ رکھ کر روتے ہوئے کہا۔ سلطان نے آگے ہو کر اسے اپنی باہوں میں لینا چاہا، لیکن کنیز فوراً اس سے دور ہو گئی۔ آپ اپنی امی کی بات مان لیں سائیں، وہ آپ کی ماں ہے، حق ہے ان کا آپ پر۔ میرا کیا ہے؟ کنیز کا کوئی حق نہیں ہوتا، کسی پر حق نہیں ہوتا۔
کنیز نے روتے ہوئے کہا تو سلطان کب سے اپنی آنکھیں موند گیا۔ آپ کو شادی مبارک ہو سائیں۔ اتنا کہہ کر کنیز مڑی اور روتے ہوئے وہاں سے چلی گئی، لیکن جانے سے پہلے سلطان کو مکمل طور پر بکھیر گئی تھی۔ سلطان نے اپنا ہاتھ ڈریسنگ کے شیشے پر اتنی زور سے مارا کہ شیشہ ٹوٹ کر چکنا چور ہوتے ہوئے اس کے ہاتھ کو زخمی کر گیا۔ خون پانی کی طرح بہہ رہا تھا، لیکن سلطان کو اس کا کوئی احساس بھی نہیں تھا۔ دل میں تو کرب کا تلاطم برپا تھا، تو پھر جسم کی تکلیف اسے کہاں محسوس ہوتی۔ سین چینج۔ ارشمان حویلی واپس آتے ہی سیدھا اماں ابی کے کمرے میں گیا تھا۔ ارشمان کے چہرے پر وہ پریشانی دیکھ کر اماں بھی پریشان ہو گئی تھی۔ کیا بات ہے ارشمان، سب ٹھیک تو ہے نا؟ آن تو ٹھیک ہے نا؟ اماں ابی کو سب سے پہلے اپنی پوتی کا خیال آیا تھا۔ وہ ٹھیک ہے اماں ابی، اس وقت میری پریشانی آن نہیں بلکہ کچھ اور ہے۔ ارشمان کی بات پر اماں ابی نے اضطراب سے اس کی جانب دیکھا تھا۔ کیا ہو گیا ہے ارشمان؟ اعظم مجھ سے ملنے آیا تھا۔ اعظم کے ذکر پر اماں ابی کا دل بہت بے چین ہوا۔ اپنی بیٹی کی اکلوتی نشانی سے وہ آج بھی خود کو نظریں ملانے کے قابل نہیں سمجھتی تھی۔ کیا کہا اس نے؟ ارشمان نے ایک گہرا سانس لیا اور ساری بات جو اعظم نے اسے بتائی تھی وہ اماں ابی کو بتا دی، جسے جان کر اماں ابی بھی کافی پریشان ہو چکی تھی۔ ویسے تو میں یہ بات امی کو بھی بتانا چاہتا تھا، لیکن وہ سلطان کی شادی کو لے کر بہت زیادہ خوش ہیں۔ میں انہیں دکھی نہیں کرنا چاہتا، اسی لیے صرف آپ کو بتا رہا ہوں۔ اس کی بات کا مطلب سمجھتے ہوئے اماں ابی نے اسبات میں سر ہلایا۔ اب تم کیا کرنے کا ارادہ رکھتے ہو؟ ارشمان نے کچھ دیر اس سوال پر غور کیا۔ آپ کو وہ دونوں ملازمائیں یاد ہیں جنہوں نے آ کر بابا سے یہ کہا تھا کہ پھوپھا نے پھپھو کو مارا ہے؟ اماں ابی نے فوراً اسبات میں سر ہلایا۔ جیسا اعظم کہہ رہا ہے، اگر وہ سچ ہے تو ضرور ان ملازماؤں نے جھوٹ بولا تھا، اور وہ جھوٹ انہوں نے کسی کے کہنے پر بولا تھا۔ میں ان کا پتہ لگا کر ان سے ملوں گا اور ان سے سچ اگلواؤں گا، پھر سارا سچ صاف ظاہر ہو جائے گا۔ اماں ابی نے اسبات میں سر ہلایا۔ اس کا مطلب تمہیں اعظم کی بات پر یقین ہے؟ ارشمان نے اپنی مٹھیاں بھیج کر کچھ دیر اس سوال کے بارے میں سوچا۔ جو دلائل اس نے دیے ہیں انہیں دھتکارا نہیں جا سکتا۔ ایک بار وہ ملازمہ اصلی گناہگار کا بتا دیں، پھر دیکھیں گے کہ میرا یقین کا کیا ہوتا ہے۔ اماں ابی نے ارشمان کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھا، جو گہری سوچ میں ڈوبے یہ بات کہہ رہا تھا۔ میں دعا کروں گی کہ تمہیں کامیابی حاصل ہو۔ ارشمان نے ہاں میں سر ہلایا تو اماں بھی مسکرا دی۔ فی الحال یہ بات ہم دونوں کے درمیان ہی رہے گی تو بہتر ہے۔ سچ ثابت ہو جانے پر ہم فرحین اور سلطان کو بھی اس بات سے آگاہ کر دیں گے۔ جی اماں بھی، یہی بہتر ہے، ارشمان نے سنجیدگی سے کہا، لیکن وہ دونوں ہی نہیں جانتے تھے کہ کوئی دروازے کے باہر کھڑا ان کی ہر بات سن چکا تھا۔ سین چین۔ 2 دن طرح طرح کے فنکشن کرنے کے بعد آج سلطان اور انابیہ کی شادی کا دن بھی آ پہنچا تھا۔ کنیز اماں ابی کے پاس سنجیدگی سے بیٹھی ان کے پیر دبا رہی تھی۔ جتنا رونا تھا اس نے اس رات ہی رو لیا تھا۔ اب وہ آنسو نہیں بہاتی تھی، بس ایک بے جان گڑیا کی طرح تھی جسے جو کوئی بھی کچھ کہتا وہ کر دیتی۔ کنیز بیٹا۔ اماں ابی کے پکارنے پر کنیز نے سر اٹھا کے انہیں دیکھا۔ مجھے تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں لگ رہی، دیکھو کتنی کمزور سی ہو گئی ہو تم۔ اماں ابی کی بات پر ایک سایہ سا کنیز کے چہرے پر آیا تھا۔ جب زندہ رہنے کا دل ہی نہ کرے تو کمزوری صحت سے زیادہ اچھی لگنے لگتی ہے اماں ابی۔ کنیز نے دل میں سوچا، لیکن ان سے یہ بات کہی نہیں، بس میں ٹھیک ہوں کہہ کر ان کے پیر دبانے لگی تھی۔ اماں ابی نے کچھ اور کہنے کے لیے اپنے ہونٹ کھولے، لیکن تبھی فرحین بیگم کمرے میں آ گئی تھیں۔ ارے آپ ابھی تک تیار نہیں ہوئی اماں ابی؟ لڑکیاں تو دلہن کو بھی تیار کر رہی ہیں، فرحین بیگم نے اپنی سفید رنگ کی ساڑی کا پلو سنبھالتے ہوئے کہا تھا۔ سلطان کہاں ہے؟ وہ تیار ہو گیا؟ سلطان کے ذکر پر کنیز کا دل ایک بار پھر سے خون کے آنسو رونے لگا، لیکن آنکھوں میں ایک آنسو بھی نہیں آیا تھا۔ نہیں، وہ کل رات اس کے ہاتھ پر ذرا سی چوٹ آ گئی تھی تو ارشمان اسے ہاسپٹل لے کر گیا ہے چیک اپ کروانے، بس کچھ ہی دیر میں آتے ہوں گے وہ دونوں۔ اماں ابی نے ہاں میں سر ہلایا، جبکہ سلطان کی چوٹ کے بارے میں جان کر کنیز بری طرح سے بے چین ہوئی تھی۔ تبھی ایک ملازمہ اجازت لے کر اندر آئی تھی۔ آپ نے گجرے منگوائے تھے بی بی جی؟ فرحین بیگم نے ہاں میں سر ہلا کر اس کے ہاتھوں سے گجروں کا شوپڑ لیا تھا اور کنیز کی جانب بڑھایا۔ جاؤ انابیہ کو دیکھ کر آؤ، یہ اپنے کمرے میں تیار ہو رہی ہے وہ۔ ان کی بات پر کنیز کا دل بہت بری طرح سے بے چین ہوا۔ کنیز میری ملازمہ ہے فرحین، تم اسے اپنا کام مت بولو۔ کنیز بیٹا تم میرے کپڑے نکالو، اماں ابی نے نرمی سے کنیز سے کہا تو فرحین بیگم نے دانت کچکچائے تھے۔ کچھ نہیں ہو جائے گا اسے تھوڑا سا کام کرنے پر، اور آپ کی بہو ہے یہاں، آپ کے کپڑے نکال دے گی۔ جاؤ لڑکی۔
فرحین بیگم نے حکم دیا تو کنیز نے نہ چاہتے ہوئے بھی وہ شوپر ہاتھ میں پکڑا اور انابیہ کے کمرے کی جانب چل دی۔ کمرے میں داخل ہوتے ہی اس کی نظر انابیہ پر پڑی، جو لال لہنگے میں ملبوس تھی اور 3-4 لڑکیاں اسے سجانے میں مصروف تھیں۔ انابیہ کے اس سجے روپ کو کنیز نے مردہ آنکھوں سے دیکھا تھا۔ آج اس لڑکی نے سلطان کا ہو جانا تھا، پھر کیا وہ سلطان کے پاس اس کے کمرے میں رہا کرے گی؟ کیا سلطان اس سے ویسے ہی محبت جتائے گا جیسے اس نے کنیز کو جتائی تھی؟ کیا انابیہ سے محبت ہونے کے بعد سلطان اسے چھوڑ دے گا؟ اگر ایسا ہوا تو کنیز کہاں جائے گی؟ ان کے معاشرے میں تو شوہر کے گھر سے عورت کا جنازہ اٹھتا تھا۔ اگر کنیز زندہ وہاں واپس گئی تو اس کے بابا کی عزت کا کیا ہوگا؟ یہ سب سوال اس قدر دردناک تھے کہ اس معصوم سی لڑکی نے اپنے مرنے کی دعا کی تھی۔ وہاں کیوں کھڑی ہو، اندر آؤ۔ انابیہ کی آواز پر کنیز حقیقت کی دنیا میں واپس آئی اور انابیہ کے سامنے آ کر اس نے گجرے اس کے سامنے کیے تھے۔ بیگم صاحبہ نے بھیجے ہیں یہ گجرے؟ تو دیکھ کیا رہی ہو، پہناؤ مجھے، انابیہ نے روب سے کہا تو کنیز نے اسے ایسے دیکھا جیسے غلط سنا ہو۔ لیکن پھر اس سب میں انابیہ کا کیا قصور تھا؟ اس کے شوہر نے پہلے دن ہی اس کی حیثیت ایک ملازمہ کی رکھی تھی۔ کنیز اس کے سامنے گھٹنوں کے بل بیٹھ گئی اور اس کے ہاتھ تھام کر ان میں گجرے پہنانے لگی۔ کیسی قسمت تھی اس کی، اپنی سوتن کو سجانے کا کام بھی اسے ہی کرنا تھا۔ کنیز گجرے پہنا کر اٹھنے لگی تو انابیہ نے پائلوں کا جوڑا اس کے سامنے کیا تھا، یہ بھی پہناؤ۔ اتنا کہہ کر انابیہ نے اپنے پیر اس کے سامنے کیے تو نہ چاہتے ہوئے بھی 2 آنسو کنیز کی آنکھوں سے ٹوٹ کر فرش پر گر گئے۔ کنیز وہ پائلیں بھی اس کے پیروں میں پہنانے لگی۔ ماشاء اللہ انابیہ، کتنی پیاری لگ رہی ہو تم، بالکل سلطان کی ملکہ لگ رہی ہو، انابیہ کی بڑی بہن فاریہ نے اس کی تعریف کرتے ہوئے کہا تو کنیز کی آنکھیں روانی سے بہنے لگیں۔ اب بھی ارشمان بھائی کی ملکہ بنتی اگر وہ آن نہ ہوتی تو، پر کیا ہی کر سکتے ہیں، انابیہ نے منہ بنا کر کہا اور اپنے قدموں میں بیٹھی کنیز کو دیکھا۔ اب کیا نظریں لگاؤ گی میرے پیروں کو، دفع ہو جاؤ یہاں سے۔ انابیہ کے ایسا کہتے ہی کنیز اٹھ کر وہاں سے بھاگ گئی اور باہر آ کر پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ یہ سب اس کے لیے بہت زیادہ مشکل تھا۔ بھلا کوئی بھی بیوی اپنی آنکھوں سے اپنے شوہر کو کسی اور کا ہوتے کیسے دیکھ سکتی تھی؟ کنیز کے لیے بھی یہ سب ناممکن تھا، لیکن یہ اس کی بدقسمتی تھی کہ اسے سب کچھ برداشت کرنا تھا۔ اچانک ہی کنیز کا سر بری طرح سے چکرایا تو کنیز بے ہوش ہو کر زمین پر گر گئی۔ اس نازک جان کی غم سہنے کی ہمت شاید ختم ہو چکی تھی۔ سین چینج۔ کیا ہوا بچی کو ڈاکٹر صاحبہ، ٹھیک تو ہے نا؟ اما بی نے پریشانی سے ڈاکٹر سے پوچھا، جو کنیز کا چیک اپ کر کے ابھی کمرے سے باہر آئی تھی۔ وہ خاصا پریشان ہو گئی تھی جب ملازمہ نے آ کر انہیں یہ بتایا کہ کنیز انہیں ہال میں بے ہوش پڑی ملی تھی۔ ٹھیک ہی تو وہ نہیں ہے، آپ لوگ اتنے کیئرلیس کیسے ہو سکتے ہیں؟ ایک تو وہ بچی بیچاری اتنی کم عمر ہے اور اس پر نہ جانے کب سے بھوکی ہے، آپ کو اس حالت میں تو اس کا خیال رکھنا چاہیے تھا نا؟ ڈاکٹر نے ذرا سختی سے کہا تو اما بی کے ساتھ کھڑی فرحین بیگم نے حیرت سے ڈاکٹر کو دیکھا تھا۔ اس حالت میں مطلب وہ پریگننٹ ہے، آپ کو نہیں پتا تھا کیا؟ ڈاکٹر کی بات پر اما بی کے ساتھ ساتھ فرحین بیگم بھی سکتے کے عالم میں آ گئیں۔ دوائیاں میں نے لکھ دی ہیں، پلیز آپ ان کا خیال رکھیں ورنہ ان کے اور ان کے بچے کے لیے بہت زیادہ خطرہ ہو سکتا ہے۔ ڈاکٹر نے ایک پرچی اما بی کو پکڑا کر کہا اور وہاں سے چلی گئی، جبکہ اما بی ابھی بھی سکتے کے عالم میں وہاں بیٹھی تھی۔ یہ کیسی ملازمہ رکھی ہے آپ نے اما بی، اللہ معاف کرے، ہمارے گھر میں رہتے ہوئے اتنے گھٹیا کام۔ چہرے سے دیکھو کیسی معصومیت ٹپکتی ہے اور کام دیکھو اس کے۔ فرحین بیگم نے نفرت سے اما بی کے کمرے کی جانب دیکھتے ہوئے کہا جہاں کنیز بے ہوش پڑی تھی۔ ایسا گند ایک پل کے لیے بھی اپنے گھر میں نہ رہنے دوں میں، ابھی اسی وقت نکال دوں گی اسے یہاں سے۔ اتنا کہہ کر فرحین بیگم کمرے کی جانب چل پڑی۔ فرحین! اما بی بے چین ہوتی ٹانگوں کے ساتھ فرحین کے پیچھے گئی تھی، لیکن تب تک فرحین کنیز کو بالوں سے پکڑ کر بیڈ سے اٹھاتے ہوئے فرش پر پٹک چکی تھی۔ تکلیف محسوس کر کے کنیز ہڑبڑا کر اٹھ پڑی اور چکراتے سر کے ساتھ فرحین بیگم کو دیکھا تھا۔ گھٹیا، بدکار لڑکی، تجھے ایسے ناپاک کام کرنے کے لیے ہمارا ہی گھر ملا تھا؟ اپنے ماں باپ کے یہاں کرتی نا یہ گھٹیا کام؟ فرحین بیگم نے کنیز کو بالوں سے پکڑ کر ایک زوردار تھپڑ اس کے منہ پر مارا تو کنیز سہم کر انہیں دیکھنے لگی۔ وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ اس نے کیا کیا ہے۔ میں نے کچھ نہیں کیا، کنیز نے پھوٹ پھوٹ کر روتے ہوئے کہا، اور اما بھی فرحین کو روکنے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن ان بوڑھی ہڈیوں میں اتنا دم کہاں تھا۔ کچھ نہیں کیا؟ واہ، منہ کالا کر کے بھی کہتی ہے کہ کچھ نہیں کیا۔
بتا کون تھا تیرے ساتھ جو ہماری اس پاکیزہ حویلی میں گناہ کرتا رہا؟ بتا تاکہ تیرے ساتھ اسے بھی نکالو یہاں سے۔ فرحین بیگم نے غصے سے کنیز کو فرش پر پھینکا تو وہ روتے ہوئے امابی کے پاس چلی گئی اور ان کے پیر پکڑ کر رونے لگی۔ امابی، میں نے کچھ نہیں کیا۔ امابی نے نم ہوتی آنکھوں سے اس لڑکی کو دیکھا جو شاید اپنا گناہ بھی نہیں جانتی تھی۔ کچھ نہیں کیا تو کس کا ہے یہ بچہ جو تیرے پیٹ میں پل رہا ہے؟ ہاں بتا، کس کا گناہ ہے یہ؟ فرحین بیگم غصے سے اس کی جانب بڑھتے ہوئے پوچھنے لگی تو کنیز سہم کر امابی کی ٹانگوں سے چپک گئی۔ فرحین بس، امابی نے سختی سے کہا اور اپنے پیروں میں پھوٹ پھوٹ کر روتی کنیز کے سر پر ہاتھ رکھا۔ بتاؤ کنیز، کس کا بچہ ہے یہ؟ کنیز ان کا سوال سمجھ نہیں پا رہی تھی، پھر بھی اس کے ذہن میں بس سلطان کا خیال آیا۔ وہ تو سلطان کی تھی اور اس سے منسلک ہر چیز بھی اس کی ہونی تھی۔ سائیں جی کا۔ یہ بات سن کر امابی سکتے کے عالم میں چلی گئیں۔ بے ساختہ ان کے ہونٹوں سے سلطان کا نام نکلا، جبکہ سلطان کے ذکر نے ہی فرحین بیگم کو پاگل کر دیا۔ وہ کنیز کے پاس آئیں اور اسے بالوں سے پکڑ کر بری طرح سے مارنے لگی۔ نیچ، بدکار لڑکی، اپنے گناہ کا الزام میرے بیٹے کے سر پر ڈال رہی ہے، تجھے تو میں زندہ نہیں چھوڑوں گی۔ فرحین بیگم بری طرح سے اس معصوم کو مار رہی تھیں اور امابی میں تو اتنی بھی ہمت نہیں تھی کہ انہیں روکتی۔ اب ایک پل بھی نہیں رہنے دوں گی تجھے یہاں۔ تیری ہمت کیسے ہوئی اپنی گھٹیا زبان پر میرے بیٹے کا نام لانے کی؟ فرحین بیگم نے کنیز کو بالوں سے پکڑا اور اسے کھینچتے ہوئے باہر ہال میں لے آئیں۔ نہیں بیگم صاحبہ، مجھے گھر سے مت نکالیں۔ میں نے کچھ نہیں کیا۔ آپ سائیں جی سے پوچھ لیں، میں نے کچھ نہیں کیا، کنیز پھوٹ پھوٹ کر روتے ہوئے کہہ رہی تھی، اور ہال میں موجود لوگ حیرت سے اس منظر کو دیکھ رہے تھے۔ کچھ نہیں کیا؟ میں تیری جان لے لوں گی گھٹیا لڑکی، میرے بیٹے پر الزام لگائے گی؟ فرحین نے 2 تھپڑ اور کنیز کے منہ پر مارے۔ فرحین کا ہاتھ تیسری مرتبہ اٹھا، لیکن امابی کی رعب دار آواز پر اپنی جگہ پر رک گیا۔ یہ میری ملازمہ ہے، اس کا فیصلہ میں خود کروں گی۔ امابی کی بات پر فرحین نے غصے سے کنیز کو دیکھا، لیکن پھر اسے چھوڑ دیا تو کنیز زمین پر بیٹھتے ہوئے پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ امابی کنیز کے پاس آئیں اور اسے کاندھوں سے پکڑ کر کھڑا کیا۔ میں نے کچھ نہیں، مجھے کچھ نہیں پتا۔ کنیز سے بولا بھی نہیں جا رہا تھا، رونے کی وجہ سے بندھی ہچکیاں اس کا سانس روک رہی تھیں۔ نکل جاؤ یہاں سے کنیز، چلی جاؤ، تمہاری اس گھر میں کوئی جگہ نہیں۔ امابی کی بات پر کنیز نے پھٹی آنکھوں سے انہیں دیکھا۔ امابی، جیسا کہا ہے ویسا کرو، اس سے پہلے کہ میں تمہیں دھکے دے کر یہاں سے نکال دوں، چلی جاؤ فوراً۔ امابی نے اسے خود سے دور دھکیلا تو کنیز حیرت سے انہیں دیکھنے لگی۔ اشفاق! امابی کے چلانے پر اشفاق ہڑبڑاتے ہوئے وہاں آیا تھا۔ لے جاؤ اس لڑکی کو یہاں سے، اب ایک پل کے لیے بھی میں اسے یہاں برداشت نہیں کروں گی، لے جاؤ۔ امابی کے حکم پر اشفاق نے سکتے کے عالم میں کھڑی کنیز کا بازو پکڑا اور اسے وہاں سے لے گیا کہ وہ معصوم ان سب سے ابھی بھی بس ایک سوال پوچھنا چاہتی تھی کہ آخر اس کا گناہ کیا تھا۔ سین چینج۔ کیا بات ہے سلطان؟ کیا تم مجھ سے کچھ چھپا رہے ہو؟ ارشمان نے سلطان سے پوچھا جو خاموشی سے اس کے پاس بیٹھا تھا۔ وہ سلطان کے ہاتھ کی پٹی کروانے کے لیے اس کے ساتھ ہاسپٹل آیا تھا۔ صبح جب وہ اس کے کمرے میں گیا تھا تو اس کے ہاتھ پر سوکھا ہوا خون اور کانچ کے ٹکڑے دیکھ کر پریشان ہو گیا، جبکہ سلطان تو بیڈ کے ساتھ لگا ایسے فرش پر بیٹھا تھا جیسے اس دنیا کی بجائے کہیں اور ہی ہو۔ کچھ نہیں، سلطان نے انتہائی سرد مہری سے کہا تھا، لیکن ارشمان کو اطمینان نہیں ہوا۔ باہر نکلو گاڑی سے فوراً، ارشمان نے حکمیہ انداز سے کہا اور گاڑی سے باہر نکل گیا۔ کچھ دیر کے بعد سلطان بھی گاڑی سے باہر آیا۔ بتاؤ مجھے سلطان، کیا بات ہے؟ تم کیا کر لو گے؟ کوئی بھی کچھ نہیں کر سکتا۔ سلطان کی آواز میں بہت بے بسی تھی۔ ہو سکتا ہے کچھ کر نہ سکوں، لیکن کم از کم تمہیں یہ بتا دوں گا کہ تمہیں کیا کرنا چاہیے۔ ارشمان نے سلطان کے کاندھے پر ہاتھ رکھا۔ بتاؤ مجھے سلطان۔ اپنے بھائی کا سہارا محسوس کر کے سلطان ٹوٹ گیا۔ 2 آنسو اس کی آنکھ سے نکلے اور اس نے ہر ایک بات ارشمان کو بتا دی۔ میں نہیں جانتا ارشمان، میں نے تب یہ فیصلہ کیوں لیا۔ میں جانتا تھا کہ میرا مقدر بس انابیہ ہے، لیکن پھر بھی نہ جانے کیوں میں نے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ سلطان نے بے بسی کی انتہا پر کہا اور ارشمان بس خاموشی سے اس کی بات سن رہا تھا۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ وہ میری رگ رگ میں یوں بس جائے گی ارشمان۔ میں اسے بہت زیادہ تکلیف دے چکا ہوں۔ میں کیا کروں؟ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا۔ ایک طرف امی ہیں جو میرے انکار کے خیال سے ہی اس قدر بیمار ہو گئی تھیں، ایک طرف وہ ارشمان جو بے چاری اپنی نازک جان پر
हर गम चुपचाप झेल रही है। सुल्तान ने बेबसी के आलम में कहा था, मैं क्या करूं आयुष्मान, किसी एक को तकलीफ दिए बगैर दूसरे का साथ नहीं निभा सकता। सुल्तान ने अपने बाल नोचते हुए कहा। आयुष्मान ने संजीदगी से अपने भाई को देखा जो इस वक्त मुकम्मल तौर पर एक बिखरा हुआ इंसान लग रहा था। घर जाओ और जाकर सब कुछ अम्मी को सच सच बता दो। आयुष्मान की राय पर सुल्तान ने हैरत से इसकी जानिब देखा। जानता हूँ माँ के हुकूक सबसे अफजल हैं, लेकिन माँ से ज़्यादा सब्र और हौसला भी किसी और में नहीं होता। इसीलिए तो अल्लाह ताला ने माँ की मोहब्बत से अपनी मोहब्बत को तस्बीह दी है, क्योंकि माँ कभी ना कभी अपने बच्चे को माफ़ कर ही देती है। आयुष्मान ने इसके कंधे पर हाथ रखते हुए इसे समझाया। इसीलिए खुद से और इस लड़की से ज़्यादती करना बंद करो सुल्तान, और मेरे साथ घर चलकर अम्मी को हर बात बता दो। मैं तुम्हारे साथ हूँ मेरे भाई, आयुष्मान ने इसकी हिम्मत बढ़ाते हुए कहा। सुल्तान गहरी सोच में डूब गया। फिर इसने सोचकर हाँ में सर हिलाया। ठीक है चलो। हवेली वापस पहुंचने पर गहरी खामोशी ने इनका इस्तकबाल किया। सब लोग हॉल में मौजूद थे, लेकिन ऐसे खामोश थे जैसे कि कोई तूफान आकर गुजर गया हो। सुल्तान ने एक निगाह आयुष्मान को देखा जिसने हाँ में सर हिलाया, तो सुल्तान फरहीन बेगम के पास गया और इनके हाथ थाम लिए। अम्मी। सुल्तान के पुकारने पर फरहीन बेगम ने सर उठाकर इसे देखा और फिर इसके सीने पर सर रख कर फूट फूट कर रो दी। सुल्तान के साथ साथ आयुष्मान भी पल भर में परेशान हुआ था। क्या हुआ अम्मी? सुल्तान ने इन्हें अपने साथ लगाते हुए पूछा। सुल्तान, वो अम्मा बी की वो घटिया मुलाजमा, मुझे समझ नहीं आ रहा मैं तुम्हें कैसे बताऊं। कनीज़ के जिक्र पर सुल्तान का दिल बहुत ज़ोर से धड़का, जैसे किसी अनहोनी के लिए खबरदार कर रहा हो। क्या हुआ कनीज़ को? सुल्तान ने बेचैनी से पूछा। वो बेहोश हो गई थी। हमने डॉक्टर को बुलाया तो डॉक्टर ने बताया कि वो माँ बनने वाली है। एक तो खुद पता नहीं किसके साथ मुँह काला करके कंवारी माँ बनने वाली थी और इल्ज़ाम तुम पर लगाने लगी। सुल्तान को लगा किसी ने इसका दिल मुट्ठी में जकड़ लिया हो। इसकी मासूम सी बीवी इसके बच्चे की माँ बनने वाली थी और सुल्तान इसे किस कर्ब से गुजार रहा था। कहाँ है वो? सुल्तान का लब व लहजा बेताबी से भरपूर था। निकाल दिया हमने इस गलाजत को घर से। सातों आसमान एक साथ टूटकर सुल्तान पर गिरे। इसने फरहीन बेगम को कंधों से पकड़कर बेताबी से देखा। ये आप क्या कह रही हैं अम्मी? कहाँ है मेरी नूरी? सुल्तान के मेरी नूरी कहने पर फरहीन बेगम ठिठक गई थी। सुल्तान? फरहीन बेगम ने कुछ कहना चाहा, लेकिन सुल्तान इनसे दूर हुआ और अम्मा बी के पास आया, जो सोफे पर बैठी एक गैर मरई नुक्ते को देखती जा रही थी। कहाँ है मेरी नूरी अम्मा बी? आपको इसकी जिम्मेदारी दी थी ना, कहाँ है वो? सुल्तान को ऐसा लग रहा था कि इसने एक पल और कनीज़ को ना देखा तो इसका दिल बंद हो जाएगा। अम्मा बी ने नज़रें उठाकर सुल्तान को देखा। तुम इसके बारे में क्यों पूछ रहे हो सुल्तान? क्या लगती है वो तुम्हारी? अम्मा बी के सवाल पर सुल्तान हक्का बक्का सा इन्हें देखने लगा। क्या थी इसकी हैसियत? इस घर की मुलाजमा थी बस। वो यही बताया था ना तुमने मुझे कि ये हमारी मेड है। सुल्तान बुद्ध बना नम आंखों से अपनी दादी को देख रहा था, जो इंतहाई संजीदगी से ये बातें कह रही थी। वो बस एक घटिया लड़की थी जो हमारी छत के नीचे रहते हुए न जाने किस किस के साथ वक्त गुजारती रही। तो क्यों रखते हम इस घटिया लड़की को अपने पास? अम्मा बी की बात पर आयुष्मान ने हैरत से इन्हें देखा। आज तक इन्होंने किसी के लिए इतने सख्त अल्फाज इस्तेमाल नहीं किए थे। इसीलिए निकाल दिया हमने इस घटिया बदकार लड़की और इसकी हराम औलाद को घर से। अम्मा बी की बात पर सुल्तान ज़मीन पर बैठ गया। इनके हाथ खुद ब खुद सुल्तान की गिरफ्त से छूट गए। तुम्हें इसकी परवाह करने की कोई ज़रूरत नहीं। आज शादी है तुम्हारी, खुशियाँ मनाओ, भूल जाओ इस घटिया औरत को। इसका इस घर से कोई ताल्लुक़ नहीं। ताल्लुक़ है अम्मा बी, ताल्लुक़ है। अचानक ही सुल्तान इनकी बात काट कर चिल्लाया, तो सब लोग हैरत से इसे देखने लगे। ना तो वो लड़की घटिया है और ना ही इसकी औलाद हराम है। वो मेरी इज्जत है, सुना आपने? बीवी है वो मेरी। आखिर में सुल्तान इतनी ऊंची आवाज़ में चिल्लाया कि पूरी हवेली में इसकी आवाज़ गूंजी, जबकि इसकी बात पर फरहीन, अनाबिया और इसके सब घर वाले सख्ते के आलम में सुल्तान को देखने लगे। वो बच्चा मेरा था, आपके पोते का, और आपने इसे घर से निकाल दिया। आप तो जानती थी ना वो कितनी मासूम है। आपने कैसे मेरी नूरी को बदकार समझा। सुल्तान ने अपना चेहरा हाथों में छुपाया और फूट फूट कर रोने लगा। कैसे आप सब ने मेरी इज्जत को घटिया कहकर मेरे घर से निकाल दिया, कैसे? सुल्तान इस वक्त कर्ब की इंतहा पर था और इसके अल्फाज सबको ही बुद्ध बना गए थे। मैं नहीं जाने दूंगा इसे, ढूंढ लूंगा मैं।
सुल्तान ने जल्दी से अपने आंसू पोंछ कर कहा और उठकर खड़ा हो गया। मैं इसे वापस यहाँ लाऊंगा, मैं अपनी नूरी को वापस लाऊंगा। सुल्तान मुड़ते हुए लड़खड़ाया तो अर्शमान ने आगे बढ़कर इसे थाम लिया। इस वक्त सुल्तान अपने होश व हवास में नहीं लग रहा था। खुद को संभालो मेरे भाई, अर्शमान ने इसे दिलासा देते हुए कहा। मुझे इसे ढूंढना है अर्शमान, अभी इसी वक्त ढूंढना है। अर्शमान ने हाँ में सर हिलाया और इसे अपने साथ बाहर गाड़ी में ले गया, जबकि घर में सब अभी भी बुत बने अपनी अपनी जगह पर खड़े थे। शाम तक वो दोनों गांव का हर कोना, गांव से बाहर जाने वाले बस स्टॉप, हर जगह ढूंढ चुके थे, लेकिन कनीज़ को ना तो मिलना था और ना ही वो मिली। पूरे गांव का चप्पा चप्पा ढूंढने के बाद भी जब कनीज़ इन्हें नहीं मिली तो सुल्तान को लगने लगा इसकी धड़कनें रुक जाएंगी। इसे बहुत शिद्दत से अपनी गलती का एहसास हुआ। अगर इसने पहले दिन ही हिम्मत करके सच बोला होता तो आज ये सब ना होता। वो तो मासूम थी, बस अपने सुल्तान का हुक्म मानती चली गई, इसकी राह पर चलती रही। लेकिन अब वो मासूम जिस भी हाल में थी वो सिर्फ़ और सिर्फ सुल्तान का कसूर था। हर जगह देख लिया सुल्तान, वो गांव में तो नहीं है, यहाँ तक मेरे आदमियों ने सबके घरों में भी देखा है। अर्शमान ने संजीदगी से अपने भाई के कंधे पर हाथ रख कर कहा, जो इस वक्त मुकम्मल तौर पर बिखरा हुआ लग रहा था। सुल्तान हिम्मत करो मेरे भाई, हम ढूंढ लेंगे इसे। अर्शमान के ये बात कहने पर सुल्तान ने मुर्दा आंखों से इसे देखा। कोई ऐसी जगह है जहां वो जा सकती हो, क्योंकि हमारे गांव में तो वो नहीं है, अर्शमान ने परेशानी से कहा। तो सुल्तान ने खुद पर काबू पाते हुए इसे देखा। सकता है वो अपने गांव गई हो। हाँ अर्शमान, वो अपने माँ बाप के पास गई होगी। अर्शमान ने इस बात में सर हिलाया और गाड़ी स्टार्ट कर दी। कुछ देर के सफ़र के बाद वो कनीज़ के गांव पहुंच गए थे। कुछ लोगों से पूछने के बाद इन्हें कनीज़ के बाप के घर का पता मिला, तो अर्शमान सुल्तान को लेकर वहां चला गया। वहां पहुंचते ही सुल्तान ने बेचैनी से दरवाज़ा खटखटाया तो एक बच्चे ने दरवाज़ा खोला और सवालिया नज़रों से सुल्तान को देखा, लेकिन सुल्तान इसे नज़रअंदाज करता हुआ घर में दाखिल हो गया। कनीज़, सुल्तान की पुकार में बहुत बेचैनी थी। क्या हुआ साईं, सब ठीक तो है ना? कनीज़ के बाबा रशीद ने सुल्तान को वहां देखा तो परेशानी से इसके पास आए, जबकि कनीज़ की माँ भी बेचैन सी होकर इनकी जानिब बढ़ी थी। बाबा, कनीज़ यहाँ आई है क्या? सुल्तान ने परेशानी से पूछा तो दोनों मियाँ बीवी उड़े हुए रंग से एक दूसरे को देखने लगे। नहीं साईं, वो यहाँ कैसे आ सकती है, वो तो आपके पास है ना? कनीज़ की माँ ने बेताबी से कहा था। मेरी बच्ची कहाँ है साईं? आपने वादा किया था कि आप इसका ख्याल रखेंगे, रशीद ने रोते हुए कहा। तो सुल्तान का सर शर्मिंदगी से झुक गया। वो मुझसे खो गई बाबा, रूठ कर चली गई वो मुझसे, सुल्तान ने बेबसी से कहा, जबकि इसकी बात पर इस छोटे से घर में क़यामत बर्पा हो गई। कनीज़ की माँ और बहन फूट फूट कर रोने लगी थीं और इसका बाप ऐसा लग रहा था जैसे अगला सांस भी नहीं ले सकेगा। मेरी बच्ची तो बहुत मासूम है साईं, वो तो अपनी माँ से वादा करके गई थी कि सारी ज़िंदगी आपकी खिदमत में गुजार देगी, फिर आपने इसे कैसे खो दिया? कैसे? रशीद से इतना ही कहा गया। मैं इसे ढूंढ लूँगा बाबा, और अगर ना ढूंढ पाया तो मैं आपका गुनाहगार हूँ, जो दिल में आए सज़ा दीजिएगा। सुल्तान इतना कहकर वहाँ से जाने लगा। इत्तेहाद मलिक ने इसे गांव बदर कर दिया था, और हमारे गांव का उसूल है कि जिसे गांव से बदर किया जाता है, अगर वो गांव वापस आ जाए तो सारी ज़िंदगी इसे हवेली की गुलामी करनी होगी, रशीद ने अपने आंसू पोंछकर कहा, जबकि कनीज़ की माँ और बहन की सिसकियाँ अभी भी छोटे से घर में गूंज रही थी। अगर वो यहाँ वापस आई भी होगी तो इत्तेहाद मलिक की हवेली पहुँचा दी गई होगी। इस बात पर सुल्तान का दिल बहुत ज़्यादा बेचैन हुआ। रशीद ने रोते हुए अपने हाथ सुल्तान के सामने जोड़ दिए। एक गरीब की बेटी के हाल पर रहम करें साहब, इसको ढूंढ लें, दुनिया से बचा लें। हम गरीबों की सबसे बड़ी दौलत इज़्ज़त ही होती है, इसके बगैर हम जी नहीं पाते। इस शख्स को यूँ रोता हुआ देखकर सुल्तान का एहसास निदामत मज़ीद गहरा हो गया, लेकिन फ़िलहाल इसे पछताने की बजाय कनीज़ को ढूंढना था। इस घर से निकलकर वो दोनों सीधा इत्तेहाद मलिक की हवेली गए, जहाँ पहरेदारों ने इन्हें रोकने की कोशिश की, लेकिन सुल्तान इन्हें मुक्कों से जड़ता हुआ अपना आप छुड़वाकर हवेली में दाखिल हो गया और सीधा इत्तेहाद मलिक के पास गया, जो दलान में बैठा पान चबा रहा था। सुल्तान को देखकर इत्तेहाद हैरान हुआ, लेकिन जब सुल्तान ने इसके पास जाकर इसे गिरेबान से जकड़ लिया तो इत्तेहाद हक्का बक्का सा इसे देखने लगा। मेरी कनीज़ कहाँ है? बताओ मुझे, कहाँ छुपाया है कनीज़ को? सुल्तान बोलने से ज़्यादा गुर्राया था। मुझे क्या पता वो कहाँ है,
इसे ब्याह कर ले गए थे तुम यहाँ से। इत्तेहाद के जवाब पर सुल्तान ने ज़ोरदार मुक्का इसके मुंह पर मारा। बता मुझे कहाँ है वो, वरना जान ले लूँगा तेरी, सुल्तान ने इसे बुरी तरह से मारते हुए कहा। इसे बेकाबू होता देखकर अर्शमान आगे बढ़ा और इसे रोका। बस सुल्तान, अर्शमान ने सुल्तान को अपनी पकड़ में लेकर रोका, वरना वो शायद इस शख्स की जान ही ले लेता। बताओ इत्तेहाद मलिक कहाँ है कनीज़, अर्शमान ने इत्तेहाद से पूछा, जो अपने सूजे हुए चेहरे पर हाथ रखकर करा रहा था। सच कह रहा हूँ, वो यहाँ नहीं आई, चाहे तो हवेली में ही देख लो, इत्तेहाद मलिक ने शराफत से कहा। सच तो ये था कि इसे सुल्तान से बेतहाशा डर लग रहा था। इस बात पर सुल्तान अर्शमान से दूर हुआ और हर जगह कनीज़ को तलाश करने लगा। अगले घंटे में वो हवेली का चप्पा चप्पा छान चुका था, लेकिन इसे कनीज़ तो क्या, इसका कोई निशान भी नहीं मिला। आखिरकार वो थका हारा बिखरी हालत में वहाँ वापस आया तो अर्शमान ने इसे अपने साथ लगाया और वहाँ से ले जाने लगा। एक बात कहूँ सुल्तान मलिक, अगर इसे खोना ही था तो मेरे पास ही रहने देता, कसम से अपनी आखिरी सांस तक न खोता मैं इस नगीने को। अर्शमान ने सुल्तान के गिर्द अपनी पकड़ मजबूत की ताकि वो कहीं इसे फिर से न मारने लगे, लेकिन सुल्तान इस वक्त इस हारे हुए शख्स की मानद था जिसने अपना सब कुछ खो दिया हो, और ऐसा शख्स किसी को भला क्या कहता, अपना दुश्मन वो खुद ही तो था। पूरी रात कनीज़ को हर जगह ढूंढने के बाद अर्शमान ज़बरदस्ती सुल्तान को हवेली वापस लेकर आया, वरना वो तो जोगियों की तरह जगह जगह फिरना चाहता था। जब हवेली आकर भी सुल्तान न संभला तो मजबूरा अर्शमान को डॉक्टर को बुलाना पड़ा, जिसने इसे सुकून आवर इंजेक्शन दिया, जिसके बाद सुल्तान गहरी नींद में सो गया था। लेकिन इसका ये सुकून बहुत आर्जी था, क्योंकि अपना सुकून गंवाने वाला वो खुद ही तो था। सीन चेंज। अज़म। गुलाम की पुकार पर अपनी हवेली के सहन के दरख्त के नीचे बैठे अज़म ने सर उठाकर इसे देखा था। अर्शमान तुमसे मिलने आया है। इस बात पर अज़म को खुशगवार हैरत हुई थी। तो क्या अर्शमान ने वाकई इसकी बात को समझ लिया था? भेजो उसे। गुलाम हाँ में सर हिलाकर वहाँ से चला गया और कुछ देर के बाद अर्शमान वहाँ पर आया। अर्शमान को देखते ही अज़म ने इसे सामने मौजूद कुर्सी पर बैठने का इशारा किया। अर्शमान संजीदगी से इसके सामने बैठ गया। कहो अर्शमान, कैसे आना हुआ? अज़म के सवाल पर अर्शमान ने पहलू बदला। तो यही था कि आज अज़म के सामने बैठते हुए वो नादम था। अपने बचपने और जोश में वो उस शख्स के साथ बहुत ज़्यादती कर चुका था। मैं ये बताने आया था कि मुझे तुम्हारी बात पर यकीन है। अज़म ने इस बात पर मुस्कुराकर इसे देखा। मैंने तुम्हारी बात पर गौर करते हुए इन मुलाजमा के पास जाने का फ़ैसला किया जिन्होंने पुप्पो के बारे में बाबा को बताया था, लेकिन इन तक पहुँचते मुझे ये पता चला कि एक मुलाजमा तो बहुत अरसा पहले वफ़ात पा गई थी, जबकि दूसरी मेरे वहाँ पहुँचने से एक रात पहले ही। अर्शमान एक पल को रुका। किसी ने इसके दुपट्टे से इसका गला घोंटकर इसे मार दिया। इस बात पर अज़म की आंखें हैरत से फैल गईं। ऐसा करके इस असली मुजरिम ने मुझे खुद तक पहुंचने से भले ही रोक दिया हो, लेकिन इस बात का यकीन दिला दिया है कि हम सही राह पर चल रहे हैं, और ये भी कि वो हमारी सोच से ज़्यादा हमारे करीब है अज़म, क्योंकि ये मुलाजमा वाली बात मेरे और अम्मा बी के अलावा कोई तीसरा नहीं जानता था। अर्शमान की बात पर अज़म कुछ सोचने लगा था। यानी असली मुजरिम तुम्हारी हवेली में है? अर्शमान ने हाँ में सर हिलाया। तो अज़म सर्द आह भरकर रह गया। हमें जल्द अज जल्द इसका पता लगाना होगा अर्शमान, ताकि वो मज़ीद कुछ ना कर सके। अर्शमान ने हाँ में सर हिलाकर अपना सर झुका लिया। तभी वहाँ पर मुलाजमा आई और काफ़ी सारे लवाजमात इनके सामने रख दिए। फिर एक मुलाजमा ने एक जूस का गिलास अज़म के सामने रखा। ये आपके लिए ख़ास तौर पर चौधरायन जी ने भेजा है, कह रही थी गर्मी बहुत है। मुलाजमा ने लीज़ा का पैगाम अज़म को दिया और वहाँ से चली गई, जबकि इसके ज़िक्र पर ही जहाँ अज़म के होठों पर मुस्कुराहट आई थी, वहीं अर्शमान का मुंह सख्त ऑफ हुआ। एक बात कहूँ अज़म, मुझे इस लड़की पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं। शायद तुम नहीं जानते, लेकिन पहले ये। अर्शमान एक पल को रुका। वो मेरे और आन के दरमियान आना चाह रही थी। अर्शमान की बात पर अज़म मुस्कुरा दिया। जानता हूँ, लेकिन जो मैं जानता हूँ वो तुम नहीं जानते, और बेहतर यही है कि ना जानो। अज़म ने जूस का गिलास होठों से लगाते हुए कहा था। एक और बात है अज़म, कोई आन के पीछे भी पड़ा है, या यूँ समझ लो कि वो आन को खुश नहीं देखना चाहता, और मुझे लगता है कि वो तुम्हारी ये बीवी है। लीज़ा के बारे में बात करते हुए भी अर्शमान के लहजे में बहुत नफ़रत थी। वो कुछ नहीं कर सकती अर्शमान, इस हवेली में सांस तक वो मेरी इजाज़त से लेती है।
تو بھلا اس کی وہاں تک رسائی کیسے ہوتی؟ آن کے ساتھ جو کوئی بھی ہے، جو کچھ کر رہا ہے، وہ اس حویلی میں ہے۔ شاید وہی دشمن جس کی ہمیں تلاش ہے۔ ایک بار وہ مل گیا تو اس کا وہ حال کروں گا کہ پھر کبھی ایسا سوچنے والے کی روح کانپ جائے گی۔ عزم ارشمان کی آنکھوں میں جنون کی آگ دیکھ سکتا تھا۔ بس پھر سے جوش میں ہوش گنوا کر غلط فیصلہ نہ کرنا۔ عزم نے اسے بڑے بھائی کی طرح سمجھایا، لیکن ارشمان کا سر شرمندگی سے جھک گیا۔ مجھے معاف کر دینا عزم، میں نے تب جو کیا، میں اس کے لیے بہت شرمندہ ہوں۔ عزم نے ہاتھ بڑھا کر اس کے کاندھے پر رکھا۔ تم سوچ سکتے ہو ارشمان، تم نے صرف اپنے بابا کو کھویا تھا، جبکہ میں نے اپنی ماں بابا کو تو ہمیشہ کے لیے کھویا ہی تھا، اور تم نے اپنے ساتھ ساتھ باقی سب کو بھی مجھ سے چھین کر بالکل تنہا کر دیا۔ عزم کی بات پر اس کا سر شرمندگی سے جھک گیا۔ سوچ سکتے ہو یہ زندگی کیسے کاٹی ہوگی ارشمان؟ تم نہیں سوچ سکتے، کیونکہ تمہارے پاس اماں بھی تھی، سلطان تھا، آن تھی، تمہاری ماں تھی، اور میرے پاس بس میں۔ عزم کی آنکھوں میں ایک کرب اترا تھا۔ بیمار ہوتا تھا تو کوئی حال تک پوچھنے والا نہیں تھا، اور کہاں میری ماں مجھے ہلکا سا بخار ہونے پر بھی ساری رات میرے سرہانے بیٹھ کر گزار دیتی تھی۔ کامیابی پر بھی کوئی سراہنے والا نہیں ہوتا تھا، اور کہاں میرے بابا 100 میں سے 33 نمبر آنے پر بھی پورے گاؤں میں مٹھائی بٹواتے تھے۔ ایسا لگتا تھا ارشمان کے سب ہونے کے باوجود بھی مجھے کسی نے مکمل طور پر لوٹ لیا ہو۔ یہ باتیں کہتے ہوئے عزم کی پلکوں پر 2 آنسو ٹھہر گئے تھے، جنہیں اس نے بے دردی سے پونچھ دیا، لیکن اپنی باتوں اور آنسوؤں سے وہ سامنے بیٹھے آدمی کو ندامت کی گہری کھائی میں دھکیل چکا تھا۔ ارشمان نے نم ہوتی آنکھوں سے اپنے دونوں ہاتھ اٹھائے اور انہیں عزم کے سامنے جوڑ دیا۔ میں اس قابل تو نہیں، لیکن ہو سکے تو مجھے معاف کر دینا۔ عزم نے حیرت سے اس کے جھکے سر، جڑے ہاتھ اور نم پلکوں کو دیکھا تھا۔ کہاں تھا وہ ارشمان ملک جو مر تو سکتا تھا، لیکن عزم چودھری کے سامنے جھک نہیں سکتا تھا؟ کیسا تھا انسان کا یہ ضمیر جو اسے غلطی کا احساس ہونے پر دشمن کے در پر بھی جھکا دیتا تھا؟ اتنا آسان نہیں ہے یہ میرے لیے ارشمان، تمہارا معافی مانگنا میرے گزرے ہوئے سال لوٹا نہیں سکتا۔ ارشمان نے ہاں میں سر ہلایا اور انگوٹھوں سے اپنے آنسو صاف کیے۔ سمجھ سکتا ہوں، لیکن اتنا ضرور کہوں گا کہ اگر مجھے معاف کر سکو تو حویلی آ کر امّی سے مل لینا۔ وہ تمہیں بہت یاد کرتی ہیں، لیکن تمہارا سامنا کرنے کی ہمت خود میں پیدا نہیں کر پا رہی۔ عزم نے اثبات میں سر ہلایا۔ میں اس بارے میں سوچوں گا۔ اس بات پر ارشمان مسکراتے ہوئے اٹھ کھڑا ہوا۔ اب ہم مل کر اس دشمن کو ضرور پکڑ لیں گے عزم، اور خود سے ہوئی زیادتی کا ہر بدلہ لیں گے اس سے، انشاءاللہ۔ عزم کی بات پر ارشمان مسکرا دیا اور اسے خدا حافظ کہتا ہوا وہاں سے چلا گیا، جبکہ عزم یہ سوچنے لگا تھا کہ اس دشمن کو آن سے کیا مسئلہ ہو سکتا تھا۔ شاید یہ کہ آن کا تعلق چودھریوں سے جڑا تھا۔ بہت سوچنے کے بعد عزم کا شک ایک ہی جانب جا رہا تھا، لیکن نہ تو اس کا دل اور نہ ہی دماغ اس بات کو ماننے پر راضی ہو رہا تھا۔ سین چینج۔ آج کنیز کو کھوئے ہوئے پورا 1 ہفتہ ہو چکا تھا، اور اس ہفتے میں سلطان نے سب گھر والوں کو بے چین کر دیا تھا۔ یا تو وہ سارا دن مارا مارا پھرتا، کنیز کو ڈھونڈتا رہتا، یا پھر اپنے کمرے میں بیٹھا آنسو بہاتا رہتا۔ فرحین بیگم نے اسے کتنا ہی بہلانے کی کوشش کی، لیکن وہ تو کچھ کھاتا تک نہیں تھا۔ یہاں تک کہ فرحین بیگم نے اپنی قسم بھی دے کر دیکھ لیا تھا۔ وہ شہزادوں سی آن بان رکھنے والا مرد کچھ ہی دنوں میں خود کو تباہ کر گیا تھا۔ آنکھوں کے نیچے سیاہ حلقے پڑ گئے تھے، اور اب تو یہ حال تھا کہ کھڑے ہوتے ہی وہ گر جاتا تھا۔ ابھی بھی اپنے کمرے میں لیٹا وہ کنیز کے بارے میں سوچ رہا تھا، جو پورا ہفتہ ڈھونڈنے سے بھی اسے کہیں نہیں ملی تھی۔ یہاں تک کہ اس نے اپنے لاہور والے گھر بھی پتہ لگوا لیا تھا، لیکن وہ وہاں بھی نہیں گئی تھی، اور اب تو پولیس کو بھی اس کی تصویر بھیج دی گئی تھی، اور وہ بھی اسے تلاش کر رہے تھے، لیکن ہر جانب سے مایوسی سلطان ملک کو مکمل طور پر توڑ کر رکھ گئی تھی۔ ایک تو محبت کی دوری، اور اس پر احساس ندامت اسے آہستہ آہستہ ختم کر رہے تھے۔ اس کا دل کرتا تھا کہ وہ اپنی جان لے لے، لیکن ایک آخری بار وہ کنیز کے پیروں میں گر کر اس سے معافی مانگنا چاہتا تھا، اپنے بچے کا منہ دیکھنا چاہتا تھا۔ اپنے اس بچے کا خیال آتے ہی سلطان کی آنکھوں سے پانی پھر سے بہنے لگا تھا۔ کاش تم مر جاؤ سلطان ملک، بھلا تمہارے جیسے نیچ انسان کی زندگی بھی کوئی زندگی ہوئی، جس کے ہوتے ہوئے اس کی معصوم پاکیزہ بیوی کو بدکار اور گھٹیا کہہ کر گھر سے نکال دیا گیا۔
جس کی بچی کو اس کے پیدا ہونے سے پہلے ہی حرام کہا گیا؟ اچانک دروازہ کھلا تو سلطان نے آنکھوں سے بازو ہٹا کر فرحین بیگم کو دیکھا جو کھانے کی ٹرے لے کر وہاں کھڑی تھی۔ سلطان، اللہ کے واسطے کچھ کھا لو، تمہیں یوں پل پل مرتا ہوا نہیں دیکھ سکتی میں۔ مجھے میری نوری واپس لا کر دے دیں امی، کھا لوں گا کھانا۔ سلطان کی آواز میں موجود درد محسوس کر کے فرحین بیگم کا کلیجہ پھٹنے کو ہو رہا تھا۔ وہ جا چکی ہے سلطان، تم اسے بھول کیوں؟ بھول؟ اگر چاہتی ہیں نا آپ کہ میں اسے بھول جاؤں تو دعا کریں کہ میں مر جاؤں امی، میری سانسوں کے ساتھ ہی اس کی یادیں دم توڑیں گی۔ سلطان کی بات پر فرحین بیگم نے ہاتھ دل پر رکھا تھا۔ جانتی ہیں امی، آپ کی خاطر میں نے اسے بہت زیادہ تکلیف دی، آپ کی خوشی کے لیے اس کے ہر حق سے دستبردار ہو گیا۔ سلطان ایک پل کو رکا اور پھر واپس اپنی آنکھوں پر ہاتھ رکھ لیا۔ مجھے تنہا چھوڑ دیں امی، میں اس قابل ہوں کہ اس کی یادوں میں پل پل سسک سسک کر مر جاؤں۔ سلطان کی بات پر فرحین بیگم نے لاچارگی سے اپنے لاڈلے بیٹے کو دیکھا۔ سلطان، پلیز امی، چلی جائیں یہاں سے۔ سلطان کی رندی ہوئی آواز پر فرحین بیگم دروازہ بند کر کے وہاں سے چلی گئیں اور سلطان ایک بار پھر اپنے کرب میں خود کو غرق کر گیا۔ سین چینج۔ اعظم آئینے کے سامنے کھڑا تیار ہو رہا تھا۔ براؤن کلر کی کاٹن کی شلوار قمیض میں وہ کافی دلکش لگ رہا تھا۔ اس نے پرفیوم پکڑ کر خود پر چھڑکا جب اس کے پیچھے سے ایک آواز آئی، صاحب جوس۔ اعظم نے مڑے بغیر ہی ہاں میں سر ہلایا تو ملازمہ نے میز پر جوس رکھا اور وہاں سے چلی گئی۔ اعظم ہاتھ میں گھڑی پہن رہا تھا جب اس کا دھیان دروازے میں سے کھانسنے کی آواز پر گیا تھا۔ اعظم نے نظریں اٹھا کر دیکھا تو نگاہ لیزا پر پڑی جو گلابی رنگ کی شلوار قمیض میں ملبوس، کاندھوں پر دوپٹہ پھیلائے، کمر پر ہاتھ باندھے کھڑی کس قدر دلکش لگ رہی تھی یہ کوئی اعظم سے پوچھتا۔ ہائی بزی مین، لیزا شرارت سے کہتی اس کے پاس آئی تو اعظم کو بے ساختہ افسوس ہوا۔ اپنے پریشانیوں میں اتنے عرصے سے وہ اس سے غافل رہا تھا۔ کوئی کام تھا کیا؟ اعظم نے اس سے پوچھا تو لیزا جواب میں اس کے سامنے آ کر کھڑی ہو گئی۔ آئی وانٹ ٹو ٹاک۔ اعظم کے ماتھے پر بل آتے دیکھ لیزا نے اپنے ہونٹ کچلے اور پھر اسے اشارے سے سمجھانے کا سوچا۔ لیزا نے پہلے ایک انگلی خود پر رکھی اور پھر وہی انگلی اعظم کے سینے پر رکھنے کے بعد اپنے ہونٹوں پر رکھ دی تو گھنی مونچھوں تلے انابی ہونٹ مسکرا دیے۔ ضرور میری جان۔ اعظم نے دونوں ہاتھ اس کے سر کے آس پاس رکھے اور اس کے ہونٹوں پر جھکنے لگا تو لیزا فوراً اپنا ہاتھ اس کے ہونٹوں پر رکھ گئی اور شہد رنگ آنکھیں پھیلا کر اسے دیکھا تھا۔ آئی ڈیڈنٹ مین دیٹ، لیزا نے گلابی ہوتے چہرے کے ساتھ کہا۔ پھر کچھ سوچ کر اس نے پھر سے انگلی اپنے پر رکھی تھی۔ می، لیزا نے ایک الفاظ کہتے ہوئے انگلی اعظم کے چوڑے سینے پر رکھی۔ یو۔ پھر لیزا نے دونوں ہاتھوں کی انگلیوں کو آپس میں ملایا۔ ٹاک۔ اعظم نے اس کی آپس میں جڑی انگلیوں کو دیکھا تو مسکرا دیا۔ ایسے اشارے مت کرو چوزی، ورنہ کہیں جانا چھوڑ کر تم سے لپٹ جاؤں گا اور پھر دونوں ہی سارا دن اس کمرے میں گزاریں گے۔ اعظم نے اس کے ہونٹوں کے قریب ہوتے ہوئے کہا، جن سے چہرے کی خوشبو آ رہی تھی جو شاید اس کے ہونٹوں پر لگے گلوز کی وجہ سے تھی۔ پلیز، آئی نیڈ ٹو ٹاک ٹو یو۔ لیزا کے منہ بنانے پر اعظم مسکرا دیا۔ اتنا تو وہ سمجھ چکا تھا کہ وہ اس سے بات کرنا چاہ رہی تھی، وہ تو بس اسے تنگ کر رہا تھا۔ کہو کیا کہنا ہے۔ اعظم کے ایسا کہنے پر لیزا مسکرا دی۔ اس نے پھر سے اپنے ہاتھ کمر پر پیچھے باندھے اور شرمیلی سی مسکان کے ساتھ سر اٹھا کر اعظم کو دیکھا۔ کیا آپ آج رات جلدی گھر آ جائیں گے؟ لیزا کو اردو میں یہ بات کہتے دیکھ اعظم کی آنکھوں کے ساتھ ساتھ منہ بھی حیرت سے کھل گیا۔ میں آپ کے ساتھ وقت گزارنا چاہتی ہوں، آپ کو بتانا چاہتی ہوں کہ آپ مجھے کتنے اچھے لگتے ہیں۔ لیزا ذرا اٹک اٹک کر اردو بول رہی تھی اور اس کے انگریزی لہجے میں بولی گئی وہ اردو اعظم کو اس دنیا کی سب سے میٹھی زبان لگ رہی تھی۔ آپ کو بتانا چاہتی ہوں کہ یہ دل آپ کے لیے دھڑکتا ہے، یہ سانسیں آپ کے لیے چلتی ہیں، آپ کے بغیر۔ لیزا اچانک اٹک گئی اور منہ بنا کر اعظم کو دیکھا۔ باقی باتیں رات میں بتاؤں گی، ابھی سب بول دیا تو آپ جائیں گے ہی نہیں۔ اس آخری بات کو روح کی شرارت سمجھتا ہوا اعظم کہکا لگا کر ہنس دیا۔ تم کہو تو صحیح میری چوزی، جانے کی بجائے سارا دن تم سے لپٹ کر گزار دوں گا۔ اعظم نے اسے کمر سے پکڑ کر اپنے قریب کرتے ہوئے کہا تو لیزا کے رخسار گلابی ہو گئے۔
اب مجھے اتنی اردو بھی نہیں آتی، لیزا نے پھر سے انگلش میں کہا تو اعظم مسکرا دیا۔ ناؤ گو۔ لیزا نے اس کے ہاتھ کمر سے ہٹاتے ہوئے کہا، لیکن اعظم اس کی مزاحمت کو ہاتھ کے ایک جھٹکے سے ترک کرتا اسے واپس اپنی دہکتی گرفت میں جکڑ گیا۔ رات کو واپس آؤں گا تو ان پیارے ہونٹوں سے جو یہ باتیں کہی ہیں نا، ان سب کا جواب سود سمیت دوں گا۔ اعظم اس پر جھکا تو لیزا سہم کر اپنی آنکھیں موند گئی۔ تیار رہنا میری چوزی، یہ رات بہت بھاری گزرے گی اس نازک جان پر۔ اعظم نے اس کا ہونٹ انگوٹھے سے سہلایا جو اس کی گستاخی پر لال ہو رہا تھا۔ اس سے دور ہو کر اعظم نے جوس کا گلاس پکڑا اور اپنے ہونٹوں سے لگانے لگا، لیکن اچانک ہی لیزا نے اس کی کلائی پکڑی اور شرارت سے گلاس اپنے ہونٹوں سے لگاتے ہوئے سارا جوس پی گئی۔ اعظم نے آنکھیں چھوٹی کر کے اسے دیکھا۔ I will be waiting for you, dear husband. لیزا نے ایک آنکھ دبا کر کہا اور وہاں سے جانے لگی، لیکن اعظم نے اس کی کلائی پکڑ کر ایک جھٹکے سے کھینچتے ہوئے واپس اپنی باہوں میں لے لیا۔ میرے حصے کا جوس پی لیا ہے، اب کچھ اور دو مجھے پینے کو۔ اعظم نے اس کے ہونٹوں پر جھکنا چاہا، لیکن عین وقت پر لیزا نے اپنا ہاتھ اپنے ہونٹوں پر رکھ لیا اور شرارتی نگاہوں سے اسے دیکھا۔ ویٹ فار دی نائٹ بیبی، اب جائیں ورنہ دیر ہو جائے گا۔ لیزا کے شرارت سے اردو میں کہنے پر اعظم کی آنکھوں میں حرارت اتری۔ وہ لڑکی نہیں جانتی تھی کہ وہ آگ سے کھیل رہی تھی۔ جس جنون کو وہ اپنی شرارتوں سے بھڑکا رہی تھی اس کی نازک جان پر بھاری گزرنے والا تھا۔ تمہیں تو رات میں دیکھوں گا، اعظم نے اس کے ہونٹوں پر رکھے ہاتھ کو چوم کر کہا اور اس سے دور ہو کر اپنا والیٹ اور چابیاں پکڑتا ہوا وہاں سے جانے لگا۔ ابھی وہ کچھ ہی دور گیا تھا جب اس کے کان میں لیزا کی آواز پڑی، اعظم۔ اس کی پکار پر اعظم مسکرا دیا۔ اب دیر نہیں ہوگی چوزی، اعظم شرارت سے کہتے ہوئے پلٹا، لیکن لیزا پر نظر پڑتے ہی اس کی مسکان غائب ہو گئی۔ لیزا کا رنگ لٹھے کی مانند سفید ہو رہا تھا، جیسے کہ جسم میں خون کا قطرہ بھی نہ ہو، اور وہ پیٹ پر ہاتھ رکھے تکلیف سے نم ہوتی آنکھوں سے اعظم کو دیکھ رہی تھی۔ پھر خون کی ایک لکیر اس کے ہونٹوں کے پاس سے نکلی اور آنکھیں خود بخود بند ہو گئیں۔ اس سے پہلے کہ وہ زمین بوس ہوتی، اعظم نے آگے ہو کر اسے اپنی باہوں میں لے لیا۔ غزل! اعظم نے پریشانی سے اسے پکارا، مگر پھر اس کے منہ سے اور خون نکلتا دیکھ اعظم کو ایسا لگا کہ اس کا پورا جہاں اجڑ گیا ہو۔ غلام! اعظم کی دردناک چیخ پوری حویلی میں گونجی تھی۔ دل تھا کہ جیسے کسی بھی پل بند ہو جائے گا۔ کیا وہ ایک بار پھر سے سب کچھ کھونے کے دہانے پہ تھا؟ وہ لوگ ہڑبڑی میں لیزا کو گاؤں میں بنے ہسپتال میں لے گئے تھے۔ وہاں موجود ڈاکٹرز اس کا چیک اپ کر رہے تھے اور باہر ہال میں وہ بے چینی سے ٹہل رہا تھا۔ اسے ایسا لگ رہا تھا جیسے اس کی دھڑکنیں اندر موجود لڑکی سے جڑی ہوں۔ اگر اس کو کچھ ہوا تو اعظم کا سانس بھی رک جائے گا۔ اعظم کو یوں ماہی بے آب کی طرح تڑپتا دیکھ کر غلام کافی پریشان ہوتا اس کے پاس آیا تھا۔ اعظم یار، حوصلہ کرو، کچھ نہیں ہوگا اسے۔ غلام نے اس کے کاندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا۔ ہاں، کچھ نہیں ہوگا، کچھ نہیں ہوگا غلام، میرا رب مہربان ہے، ہم پر ہماری حیثیت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا، اور وہ جانتا ہے غلام، اب اس کے بندے میں مزید امتحان برداشت کرنے کی سکت ختم ہو چکی ہے۔ اعظم نے وہاں موجود بینچ پر بیٹھتے ہوئے کہا۔ آنسو پلکوں پر ٹھہرے ہوئے تھے اور اسے اپنی ٹانگوں پر کھڑے رہنا تک مشکل لگ رہا تھا۔ لیکن یہ سب کرنے کی جرت کس کی ہوئی اعظم؟ وہ بھی چودھریوں کی حویلی میں؟ غلام نے غصے سے مٹھیاں بھینچ کر کہا تھا۔ تمہیں یاد ہے اعظم کہ لیزا نے کیا کھایا تھا یا کس نے اسے کچھ دیا تھا؟ ہم اسے چھوڑیں گے نہیں۔ غلام کے سوال پر اعظم کو وہ جوس کا گلاس یاد آیا جو ملازمہ اسے دے کر گئی تھی، لیکن وہ لیزا نے پی لیا تھا۔ اعظم نے اس ملازمہ کو مڑ کر نہیں دیکھا تھا اور اب اسے اس بات کا حد سے زیادہ افسوس ہو رہا تھا۔ وہ جوس میرے لیے آیا تھا غلام، وہ زہر میرے حصے کا تھا، لیکن اس نے اسے پی لیا۔ میرے حصے کی تکلیف کو وہ سہ رہی ہے۔ اعظم نے بے بسی سے اپنا چہرہ ہاتھوں میں چھپایا اور سسک سسک کر رونے لگا۔ اپنے دوست کو اس حال میں دیکھ کر غلام کی پلکیں بھی بھیگ گئی تھیں۔ فکر مت کرو اعظم، کچھ نہیں ہوگا اسے، اور ہم اس کے ساتھ ایسا کرنے والے کو پکڑ کر سخت سے سخت سزا دیں گے۔ غلام نے اسے حوصلہ دینا چاہا، لیکن اسے حوصلہ کہاں سے ملتا جس کی محبت اس کے حصے کی موت سے لڑ رہی تھی۔ کچھ دیر کے بعد ڈاکٹرز باہر آئے تھے تو دونوں بے چینی سے ڈاکٹرز کی جانب بڑھے تھے۔ ہم نے زہر ان کے معدے سے نکال تو دیا ہے،
لیکن وہ زہر بہت زیادہ اسٹرانگ تھا۔ اپنا اثر بہت جلدی ان کے پورے جسم پر چھوڑ چکا ہے۔ ڈاکٹر کی بات ان کی پریشانی کو دگنا کر گئی تھی۔ سوری چودھری جی، لیکن اب یہ ہمارا والا کیس نہیں رہا۔ بہتر ہے آپ انہیں لاہور لے جائیں، ہم انہیں یہاں بچا نہیں سکیں گے۔ ڈاکٹر نے آخری الفاظ سے اعظم کے دل پر بجلیاں گرائیں۔ اعظم نے بس ایک نظر غلام کو دیکھا تو وہ ہاں میں سر ہلاتا ہوا وہاں سے چلا گیا۔ قریبی قصبے سے تھوڑی ہی دیر میں ایک ایمبولینس وہاں آ چکی تھی، جس میں انہوں نے لیزا کو لٹایا اور اعظم ایک نرس کے ساتھ اس میں بیٹھ گیا، جبکہ غلام ڈرائیور کے ساتھ فرنٹ سیٹ پر بیٹھا تھا۔ اعظم نے لیزا کا ہاتھ تھاما تو لیزا نے بند ہوتی شہد رنگ آنکھوں سے اسے دیکھا۔ میم پلیز اپنی آنکھیں کھولیں، سوئیے گا مت، نرس نے لیزا کا گال تھپ تھپاتے ہوئے کہا، لیکن لیزا نے تکلیف میں ہلکا سا منہ بنایا اور آنکھیں بند کر گئی۔ سر پلیز انہیں جگائیے، اگر یہ سو گئیں تو زہر کا اثر اور زیادہ ہو جائے گا اور یہ لاہور تک زندہ نہیں بچ پائیں گی۔ نرس کی بات پر اعظم نے پریشانی سے لیزا کو دیکھا اور اس کا گال ہاتھ میں پکڑا تھا۔ غزل اٹھو، خبردار تم سوئی تو بہت برا پیش آؤں گا میں۔ نہ چاہتے ہوئے بھی اعظم کی آواز پریشانی سے رند گئی تھی، جبکہ اس کی بات پر لیزا نے ہلکی سی آنکھیں کھول کر اعظم کو دیکھا، جن میں بہت زیادہ تکلیف تھی۔ پلیز آئی وانٹ ٹو سلیپ، جسٹ لیٹ می سلیپ، لیزا نے کمزور سی آواز میں کہا، جبکہ آنکھیں خود بخود بند ہو رہی تھیں۔ ہرگز نہیں سونے دوں گا میں تمہیں، اٹھو فوراً۔ اعظم نے اس کا چہرہ پکڑ کر ہلایا تو لیزا نے ہلکی سی آنکھیں کھولیں۔ اٹ ہرٹس سو بیڈ۔ تکلیف سے لیزا کی پلکیں بھیگ گئی اور اعظم کی آنکھوں سے دو آنسو جدا ہو کر اس کے چہرے پر گرے۔ جانتا ہوں، لیکن وعدہ کرتا ہوں تمہاری ہر تکلیف ختم کر دوں گا، کچھ نہیں ہونے دوں گا تمہیں۔ اعظم نے اپنا ماتھا اس کے ماتھے سے لگایا۔ لیزا اب بمشکل سانسیں لے رہی تھی۔ جب بھی وہ آنکھیں بند کرتی اعظم اسے فوراً جگا دیتا۔ ٹیک می ان یور آرمز۔ لیزا کی بات پر اعظم نے ایک نظر نرس کو دیکھا، لیکن پھر اسے نظر انداز کرتا ہوا لیزا کے سرہانے بیٹھا اور اس کا سر اٹھا کر اس نے اپنی گود میں رکھ لیا۔ ٹیک مائی ہینڈ۔ لیزا کی عقلی فرمائش پر اعظم نے فوراً اس کے پیٹ پر پڑا ہوا ہاتھ اپنے ہاتھ میں تھام لیا، جبکہ دوسرا ہاتھ اس کے بال سہلا رہا تھا۔ لیزا نے اپنی بند ہوتی آنکھوں سے اپنے شوہر کو دیکھا، جس کے آنسو مسلسل لیزا کے چہرے پر گر رہے تھے۔ آئی ڈونٹ وانٹ ٹو ڈائی، آئی وانٹ ٹو لیو ود یو۔ لیزا کی آواز اتنی ہلکی ہو چکی تھی کہ اعظم کو اس کی بات سننے کے لیے کان اس کے منہ کے پاس کرنا پڑ رہا تھا۔ کچھ نہیں ہوگا تمہیں، سنا تم نے، میں کچھ نہیں ہونے دوں گا تمہیں، اعظم نے اسے خود سے لگاتے ہوئے کہا اور ڈرائیور کو جلدی گاڑی چلانے کا حکم دیا۔ 4 گھنٹے کا سفر وہ لوگ 2.5 گھنٹے میں طے کر چکے تھے۔ لاہور ہاسپٹل پہنچتے ہی عملہ لیزا کو ایمرجنسی میں لے گیا تھا۔ ڈاکٹر اس کا چیک اپ کر رہے تھے اور باہر اعظم کی دھڑکنیں رک رہی تھیں۔ غلام بھی پریشانی سے اس کے پاس کھڑا تھا، نہ جانے اب قسمت نے کون سا پہلو لینا تھا۔ اچانک ہی ڈاکٹر ایمرجنسی وارڈ سے باہر آیا تو اعظم بے چینی سے اس کی جانب بڑھا تھا۔ دیکھیے مسٹر، آپ کی وائف کی باڈی میں زہر پوری طرح سے پھیل چکا ہے، اسی لیے فی الحال میں کچھ کہہ نہیں سکتا۔ دوسرا یہ پولیس کیس ہے تو مجھے پولیس کو انفارم کرنا ہوگا، باقی آپ دعا کریں۔ ڈاکٹر اتنا کہہ کر وہاں سے چلا گیا اور اعظم وہاں بت بنا کھڑا رہا۔ اعظم! غلام نے اس کے کاندھے پر ہاتھ رکھا۔ اس نے اعظم کو آج تک اتنا بکھرا ہوا نہیں دیکھا تھا۔ اسے کچھ ہو گیا تو جی نہیں پاؤں گا غلام، نہیں جی پاؤں گا۔ غلام نے اعظم کو اپنے گلے سے لگایا تو اعظم سسک سسک کر رو دیا اور غلام نے بے ساختہ خدا سے دعا کی تھی کہ وہ اعظم کی جان کو زندگی دے دے۔ سو دس از دی اینڈ آف دس ایپیسوڈ۔ اور اگر آپ کو ناول پسند آ رہی ہے اور آپ چینل پر نئے ہیں، چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو جلد سے جلد چینل سبسکرائب کر دیں۔ خدا حافظ۔